الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کی جرأت کرنا اگرچہ بے ادبی ہے مگر تعمیل حکم میں حاضر ہوا۔ حضرت مولانا سید شاہد حسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کا تفصیلی بیان ہوگا۔ چند باتیں کیف متفق بغیر کسی ترتیب کے ایسے ہی عرض کرنی ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو بھی جلسے میں تشریف لانا تھا، اور ہر سال ہی حضرت تشریف لاتے ہیں جلسے میں، لیکن کچھ اعذار پیش آ گئے، کچھ ان کو تاریخ کے تعین میں التباس اور اشتباہ بھی ہوا۔ ان کو عمرے کے لیے بھی جانا تھا، تو تاریخ میں تعین کے اشتباہ کی بنا پر حضرت تشریف نہیں لا پائیں گے آج کے اس جلسے میں۔ لیکن دارالعلوم دیوبند تو بہت قریب ہے آپ کے، جب چاہیں آپ صحبت حاصل کر سکتے ہیں، جب چاہے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد حضرت اپنے مکان پر سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، عجوا کھجور بھی کھلاتے ہیں جو کسی کسی کو میسر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے وہ بھی کھلاتے ہیں۔ مدینے کے پودینے سے بنی ہوئی چائے بھی پلاتے ہیں، جب چاہے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ دیوبند بہت قریب ہے، دور دراز سے اور قرب و جوار سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین کا تشریف لانا اور ان کی صحبت کو اختیار کرنا، اس کے جو فوائد ہیں اور جو ثواب ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ تو اسی نیت سے آئے کہ اکابر علماء کا آپ دیدار بھی کریں، ان کی صحبت بھی حاصل کریں۔ مدرسے والوں نے تو تاریخ لینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مولانا شرافت علی صاحب، مولانا عبد الواحد صاحب، مفتی محمد تعظیم صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا شکیل احمد صاحب تو کئی مرتبہ تشریف لے گئے، اور میں نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی اور حضرت نے امید بھی دلائی کہ حاضر ہوں گے، مگر اعذار تو تمام لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ثواب جتنا ملنا تھا آپ کو انشاءاللہ ملے گا، اور آئندہ کے لیے آپ دعا کریں گے تو حضرت کی یہاں بار بار تشریف آوری ہوگی۔ اصل مقصود تو عمل ہے۔ دارالعلوم کے اہم استاد حضرت مولانا مزمل حسین صاحب نے اخیر میں جو بات ارشاد فرمائی، میں شروع میں اسے عرض کر دوں، اور بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی تقریر تو ہونی نہیں، وقت بھی کافی ہو گیا۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا سید اظہر مدنی تشریف لا چکے ہوں گے یا لا رہے ہوں گے، ان کا خطاب ہوگا۔ مختصر سی بات میں عرض کر رہا ہوں، اصل تو عمل ہے، لیکن عمل میں کمی ہے ہمارے یہاں۔ مثلا شادی ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے کھانا کھایا جاتا ہے، فوٹو بھی کھینچے جاتے ہیں، ویڈیو بھی بنتی ہے، تصویریں بھی بنتی ہیں۔ چار حج کر چکا ہے حاجی، مگر پھر وہی بات ہے جو پہلے تھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. 4 حج کر لیے ہیں اور بہت سارے چیزیں کر لی، لیکن بات تو وہی ہے جو تھی. شادی ہوتی ہے تو داڑھی کٹ جاتی ہے، الیکشن آتا ہے تو شراب عام ہو جاتی ہے، تو پھر عمل کہاں ہے؟ اصل تو عمل ہے. حضرت مولانا یہی فرما رہے تھے. لیکن ہمیں پھر بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. اگر ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، مایوس پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مایوس نہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ ساری عبادتیں رکھی رہ جاتی ہیں، سارے حج و عمرے رکھے رہ جاتے ہیں، ساری تصنیف و تالیف تدریس رکھی رہ جاتی ہے، ذرا سا عمل کام آ جاتا ہے آدمی کو. اس لیے مایوس نہ ہونا چاہیے آدمی کو. ایک آدمی کسی کے خام میں آئے تو جس کے خام میں آئے تھے پوچھا کہ بھئی کیا رہا، کیا گزری آخرت کے اندر؟ کہا کہ جب میری نیکیوں کو اور میرے گناہوں کو تولا گیا تو گناہ زیادہ ہو گئے اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے. ظاہر ہے کہ جب گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں ہوں گی کم، تو پھر تو جہنم میں جانا پڑے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن اخیر میں یہ ہوا کہ میری نیکیاں جدھر تھی اور اس کو دفنانے میں مٹی اس کے قبر کے اوپر ڈالی تھی، ذرا سی مٹی. وہی مٹی آج تمہارے کام آ گئی، اور اس تھیلی کے اندر وہی مٹی ہے جس نے تمہاری نیکیوں میں وزن بڑھا دیا. گناہوں کا پلہ کم پڑ گیا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. تو قبرستان میں جو مٹی دفن کرتے وقت قبر کے اوپر ڈالی تھی، بس وہی کام آ گئی ذرا سی. ایک ہی کافی ہے نالا گر کوئی پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں ہزاروں نالا و فریاد ہم. کسی کے ایک آنسو سے دہل جاتی ہے یہ دنیا، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. کسی کا ایک آنسو کام آ جاتا ہے اور کسی کی ساری زندگی کی عبادت رکھے رہ جاتی ہے. ایک آنسو اگر اللہ کے خوف سے نکل جائے تو جبرائیل امین لے کر کے جاتے ہیں اس کو بارگاہ عالی میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کیا لائے کہ ایک بندہ آپ کے خوف سے رو رہا تھا، وہ آنسو لے کر کے آیا ہوں میں. کہا کہ یہ تو ودیسی مال ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو ودیسی مال ہے، وہ تو اس عالم کا آنسو ہے اور یہ عالم دوسرا ہے، اور ودیسی مال کی تو بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اس کو الگ سے رکھو، محفوظ رکھو اس آنسو کے قطرے کو. جب اس کے اعمال تولے جائیں گے اس کی نیکیوں میں شامل کر دینا اس آنسو کو، تو یہ آنسو نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دے گا. تو دیکھو ایک آنسو ہی کام آ گیا. ودیسی مال کی تو قدر ہوتی ہے. حج کر کے کوئی حاجی ایک کھجور دے دے تو کتنی اہمیت ہوتی ہے. دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث کو میں نے چند کھجوریں دی تھی حج سے آنے کے بعد. وہاں طلبہ بھی بہت مقدار میں بیٹھے تھے. حضرت نے ایک طالب علم کو ایک کھجور دی اور میں نے سمجھا میں نے چند تو کھجور دی ہے، یہ تو طلبہ کو ہی کھلا دیں گے، خود کیا کھائیں گے، یہ ذہن میں بات آئی. لیکن حضرت نے کھجور اس طالب علم کو دے کر کے یہ کہا کہ اسی کھجور میں سے تھوڑا تھوڑا سا سب کو دے دو. ایک کھجور ہی سب کو تقسیم کرا دی، باقی کھجوریں اپنے لیے رکھ لی. تو دیکھو ودیسی مال کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے اگر کوئی یہ کہتا کہ حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں آپ دعا فرما دیں، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے بھائی دعا تو کر دوں گا حج کے لیے،
لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے کی مٹی لے کر کے آنا، وہاں کی تو خاک میں بھی شفا ہے، وہاں کی تو کھجور کی گٹھلیوں میں بھی شفا ہے، وہاں کے تو پتوں کے اندر بھی شفا ہے۔ دعا تو کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ خاک مدینہ لے کر کے آنا۔ یہ ہوتا ہے عشق و محبت، یہی ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہی مقصد ہے جلسوں کا۔ آج دورے کا امتحان تھا دارالعلوم میں، حضرت مولانا ارشد مدنی نے مجھ سے کہا کہ مسجد رشید کا ترجمان یہاں امتحان دے رہا ہے، اسے بلا کے لاؤ۔ اب اس لڑکے کو میں نے بلا لیا، مجھے پتا تھا کہ یہاں اس کمرے میں اس کی سیٹ ہے۔ حضرت مولانا نے اس کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ جب تم خطبہ پڑھتے ہو مسجد رشید میں جمعے کا، تو تم نہ تو سیدنا لگاتے نہ مولانا لگاتے، صرف یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ذرا ادب و احترام سے نام لینا چاہیے، یوں کہنا چاہیے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ تم سید کا لفظ لگاتے نہ تم مولانا کا لفظ لگاتے۔ آئندہ جب بھی خطبہ دو گے تو یہ دونوں لفظ بڑھا کر کے خطبہ دینا۔ یہ تو بدعتوں کے خطبے ہیں جو جاری ہو گئے، جس میں بے ادبی سے الفاظ یاد کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت نے کہا جاؤ، بس یہ تمہیں کہنا تھا۔ یہی مقصد ہے جلسے کا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہونا چاہیے۔ جب اللہ کو بھی محبت ہے اپنے محبوب سے، تو ہمیں بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے میں روضہ اطہر پر 18 سال حدیث کا درس دیا۔ 40,000 علماء آپ کے شاگرد بنے اور 165 خلفاء، اور مدینے کے اندر روضہ اطہر پر اپنی داڑھی کے بالوں سے جھاڑو لگایا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے۔ اور مدینے کی گلیوں میں اگر تربوز کا چھلکا نظر آ جایا کرتا تھا تو اس کو دھو کر کے پی لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ حسین احمد کی مغفرت کے لیے تو بس یہی کافی ہے۔ نسبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ چھلکا پی لیا کرتے تھے تربوز کا، اور فرمایا کرتے تھے کہ بس میری مغفرت کے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور ذی قعدہ میں چونکہ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ تو بڑے بے چین رہتے تھے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہوتا تھا، مگر بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی حجاج کرام جا رہے ہیں مدینے میں، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی کنکر مار رہا ہوگا، کوئی سعی کر رہا ہوگا صفا مروہ کے درمیان، اور بار بار یہ شعر گنگنایا کرتے تھے کہ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ بار بار یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ جب گرفتار کیا گیا حجاز میں ان کو اپنے استاد محترم کے ساتھ، تو حضور کے روضے کی جالی کو دیکھتے تھے، کبھی گنبد خضرا پر نظر پڑتی تھی، اور بار بار یہ پڑھتے تھے چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو یہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو یہ جذبہ بلالی۔ یہ ہوتا ہے عشق و محبت۔ اکابر کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ موبائل میں اگر بیٹری نہ ہو تو موبائل سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، چارج کرنی پڑتی ہے بیٹری کو۔ جلسے میں آپ کی بیٹری علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر انشاءاللہ چارج ہو جائے گی، اور جو عشق کی آگ علماء کی اور صلحاء کے دل میں لگی رہتی ہے، ممکن ہے وہی لگ جائے۔ اکابر کی توجہ کام آتی ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے سر جھکائے، بزرگ تھے مراقبہ کر رہے تھے سر جھکائے، جب ان کی نظر پڑی یوں تو سامنے سے کتا گزر رہا تھا، کتے پر نظر پڑ گئی ایک اللہ والے کی۔ اس اللہ والے نے کہا جا ظالم شیخ الکلاب بن گیا، یعنی کتوں کا سردار بن گیا۔ وہ کتا جہاں بھی بیٹھتا تھا چھوٹے بڑے سارے کتے
اس کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے، کتوں کا سردار بن گیا۔ ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی تھی کتے پر، سارے کتے اس کے آ کر کے بیٹھتے تھے۔ تو جب اللہ والوں کی نظر کتے پر پڑی، اس میں یہ اثر ہے، تو ہم انسانوں پر اگر اللہ والوں کی نظر پڑ جائے تو کتنا اثر ہوگا اس کے اندر۔ یہ ہوتا ہے عشق و محبت۔ حضرت مدنی کو انتہائی درجے کا عشق و محبت تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کا بھی یہی حال تھا، مدینے کے اندر جایا کرتے تھے، 7 میل دور جوتا اتار دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہاں تو کنکری لگے گی، گرمی ہے۔ مدینے کے اندر، مکے کے اندر صبح سے ہی سورج انگارے برساتا ہے۔ اتنی گرمی مکے میں، جو حاجی لوگ جا چکے انہیں پتا ہوگا، یہاں نہیں اتنی گرمی نہ سردی، صبح سے ہی سورج انگارے برساتا ہے۔ اتنی تپش مدینے کی سڑکوں میں ملیں گی آپ کو، کنکریاں الگ ملیں گی۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت جوتا پہن لیجئے ورنہ کنکریاں چبھے گی۔ حضرت نے کہا بھئی کنکریوں کی تو پرواہ نہیں، چاہے پیر ہو جائے لہو لہان، لیکن یہاں 1400 سال پہلے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑ چکے۔ تو نانوتوی کا گستاخ جوتا حضور کے قدموں کے اگر آ گیا تو میرے لیے تو بدقسمتی ہے، اس لیے میں تو ننگے پیر چلوں گا۔ یہ ہے عشق و محبت۔ اور بار بار یہ کہا کرتے تھے حضرت نانوتوی کہ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، مروں تو کھائے مجھے مدینے کے مرغ و مار۔ یعنی اگر زندگی گزاروں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ زندگی گزاروں، اور اگر مروں تو مجھے مدینے کی چیونٹیاں کھا جائیں، مدینے کے کیڑے مکوڑے مجھے کھا جائیں، میں ان کے چیونٹیوں کی غذا بن جاؤں۔ یہ ہے عشق و محبت۔ تو ہم بھی سب عشق و محبت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بس بات تو ختم ہو گئی، صبح سے آپ تقریر سن رہے ہیں، عمل اصل ہے۔ بس آخر میں ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کل عمرہ تو بہت کر رہے ہیں لوگ، لیکن حج کی پرواہ نہیں ہے۔ عمرہ زندگی میں ایک بار سنت مؤکدہ ہے، فقط ایک بار۔ لیکن جس کو دیکھو عمرہ، جس کو دیکھو عمرہ، اور نیت کیا ہے کہ جی ایک دفعہ ہو کے آ جاؤں، کہ حج ہو کیسے؟ بھئی تمہیں ثواب کیا ملے گا؟ تم تو دیکھنے کے لیے گئے، پھر ثواب کے لیے تو گئے نہیں۔ ہاں اس نیت سے جاؤ جی عمرہ کروں گا، عمرے ہی کی نیت سے کروں گا، اللہ تعالیٰ حج کی بھی توفیق دے دے۔ لیکن اگر نیت یہ کر لی ذرا ایک دفعہ دیکھ کے آ جاؤں کہ ہوتا کیا ہے، تو حج کے ارکان الگ ہیں، عمرے کے ارکان الگ ہیں، آپ دیکھے کیا ہوگے وہاں۔ اس نیت سے اگر گئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ آج کل طلباء جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی سب دارالعلوم ہی ہیں، وہ تمام مدرسوں کی ماں ہے دارالعلوم، اور تمام مدارس اس کی اولاد ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس نیت سے داخلہ لیتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بن جاؤں، یہ نیت فاسد ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا محدث بن جاؤں، ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مفتی بن جاؤں اور میں پوری برادری کا چوہدری بن جاؤں اور سارے لوگ میری ہی طرف رجوع کریں، ثواب نہیں ملے گا اس کو ذرا سا بھی۔ یا کوئی یہ نیت کرے کہ میرا باپ محتمم تھا، میں بھی محتمم بنوں، یا میرا باپ امام تھا، میں بھی امام بنوں، ثواب نہیں ملے گا۔ مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ ساری نیتیں فاسد ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ہم سب طلباء کی اور سارے علماء کی اور سارے مہمان و میزبان کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ یہ لکھا ہے مشکات کی شرح میں کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں، نیابت رسول میں اشاعت دین اور اللہ کی محبت کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے 2-2.5 جملے ہیں۔ میں نیابت رسول میں اشاعت دین اور رضا الہی کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہی ہم سب کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں کچھ سیکھ کر کے دین کی اشاعت کروں گا، پھر یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا۔
ورنہ تو نیت فاسد ہے۔ تو اگر یہ نیت کر لی کہ میں عمرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھ کر کے آ جاؤں گا، یہ حج میں نیت مختلف ہوتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ مالدار لوگ حج کرنے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، علماء بہت سے حج کرنے جاتے ہیں شہرت کے لیے، عام لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، غریب لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ چلا گیا اب کما کے لائے گا، بہت بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں۔ نیتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ تو عمرہ تو واقعی کرنا چاہیے، لیکن زندگی میں ایک بار سنت مؤکدہ ہے۔ اگر وسعت ہے اور مالداری ہے تو حضور نے یہ فرمایا کہ بھئی وسعت کے باوجود اگر ہر 4 سال میں نہیں آیا تو وہ بے وفا ہے، تو ہر 4 سال میں چلے جانا چاہیے اگر ہمت ہے۔ اب حج کا مسئلہ رہ گیا بس ذرا سا 1 منٹ کا۔ حج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں پورے علاقے کے کہ جی نقد پیسہ تو ہے نہیں، جب نقد پیسہ نہیں ہے تو میرے اوپر جب زکوٰۃ بھی واجب نہیں تو حج کہاں سے واجب ہو جائے گا؟ یہ سوچ کر ہم میں سے بہت سے لوگ حج نہیں کرتے۔ کتاب میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس زمین ہے یا کئی مکان ہے اس کے پاس، مسئلہ یہ ہے اگر زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر حج کر سکتا ہے اور بقیہ زمین سے اس کا کام چل سکتا ہے دنیا میں، تو اس کو زمین کا آدھا بیگھا، 1 ٹکڑا، کچھ گز زمین بیچ کر اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، چاہے نقد پیسے نہ ہو، زمین بیچے اپنے وہ، بقیہ زمین سے اس کا کام چل رہا ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر اس کے کئی کمرے ہیں، کئی مکان ہیں، 1 مکان بیچ کر کے اگر کام چل سکتا ہے، حج کا خرچ نکل آتا ہے، اس کو 1 مکان بیچ دینا چاہیے، حج اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر نہیں بیچا اور حج فرض ہے، حج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سر کے اوپر لگ جاتا ہے نا، حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر غریب بھی بن گیا نا، حج فرض رہے گا اس کے اوپر۔ اگر ایام حج میں ایک دفعہ حج فرض ہو گیا، اب اس کو مرتے وقت دوسرے کو پیسے دینے پڑیں گے کہ بھی میری طرف سے حج کر دینا، حج بدل کرانا ضروری ہوگا اس کے اوپر۔ اس لیے تھوڑی سی زمین بیچ کر کے حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، ساری دوسروں کے لیے ہی نہ چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ اولاد کے لیے تو چھوڑ دیا، لیکن اپنے ذمے تو فریضہ رہ گیا۔ تو یہ مسئلہ ہے حج کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے